زخم ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر آپ جانتے ہیں کہ وہ زخم ہی سب سے زیادہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں. ہیرسمنٹ وہ ایک لمحہ نہیں احساس ہے جو انسان کے اندر خاموشی سے ایک جنگ لڑتا رہتا ہے. مگر آپ جانتے ہیں کہ خاموشی آپ کو کوئی طاقت نہیں دلاتی، آپ کی کوئی حفاظت بالکل نہیں کرتی. آپ کا اپنے لیے آواز اٹھانا اپنے سے محبت کا سب سے پہلا قدم ہے، کیونکہ آپ امپورٹنٹ ہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ظہیر. چپ باتیں ثنا کے ساتھ. جو آج ہمارا ٹاپک ہے ہیرسمنٹ، ہم اس میں جانیں گے ہیرسمنٹ میں چھپی خاموشی اور ہم کس طرح بہتر انداز میں آج کل کے دور میں آواز اٹھا سکتے ہیں. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہیں اور ساتھ میں فاؤنڈر ہیں اور CEO ہیں لو اینڈ لیو کی. بہت ہی زبردست جو ہے کاؤنسلنگ کرتی ہیں لوگوں کی ریلیشن شپ کے حوالے سے. ہم ان کو ویلکم کریں گے آج اپنے اسٹوڈیو میں اس ٹاپک کے ہیرسمنٹ کے حوالے سے. اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سیدہ شمائلہ سحر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سب سے پہلے سیدہ شمائلہ سحر صاحبہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس میں جو سب سے بڑی جو بات ہے نا، کنفیوژن لوگوں کو سمجھنے میں ہوتی ہے کہ ایکچولی میں ہیرسمنٹ یا ہراسانی ہوتی کیا ہے. جی اس کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ دیکھیں، ہیرسمنٹ اصل میں ایک ایسا رویہ ہے جس میں ہم دوسروں کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اور اس میں ہمیں آہستہ آہستہ اس طرح کی ہماری عادت ہو جاتی ہے کہ ہمیں مزہ آنے لگتا ہے. اور بار بار کے اس رویے کی وجہ سے دوسرا انسان جس طرح سے متاثر ہوتا ہے یا اس پر جو منفی اثر پڑتا ہے اس کے رویے پہ، اس کی زندگی پہ، اس کے لائف سٹائل پہ اور اس کے بیہیویئر پہ اور اس کی نفسیات پہ، تو یہ انسان کے اوپر اتنا زیادہ منفی اثر ڈالتا ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہیرس ہم ہو رہے ہیں. بعض اوقات ہمیں، بلکہ اکثر اوقات ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ہیرس ہو رہے ہیں. یعنی کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں خواتین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہر اس انسان کے ساتھ جو ہے وہ ہیرسمنٹ ہوتی ہے جو پاور میں نہیں ہوتا، جو اتھارٹی میں نہیں ہوتا. یعنی انسان کی کمزور کو یعنی دبانے کی کوشش، کمزور کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس سے مینیپولیشن کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے جو بھی پاسبل ہو سکے. اچھا، میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح سے چھوٹی ویز میں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں لگے کہ یہ ہیرسمنٹ میں ہے یا کوئی شخص ایسے ہی نارمل بات کر رہا ہے. ہماری کنفیوژن کہاں پہ آ رہی ہوتی ہے؟ اصل میں کنفیوژن یہ ہوتی ہے نا کہ جیسے کہ آج کل ہم براڈ مائنڈ ہونے کا ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا، براڈ مائنڈ ہونا چاہیے، خواتین باہر نکلی ہیں، ان کو امپاورڈ ہونا چاہیے، انہیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، یہ کانفیڈنس کا حصہ ہے. مثال کے طور پہ آپ باہر جاتے ہیں تو آپ ہاتھ نہیں ملاتے میل سے، جیسے کہ میری ایک یہ ویلیو ہے، آپ کی یہ ویلیو ہے کہ ہم ہاتھ نہیں ملاتے. تو جب ہم ہاتھ نہیں ملاتے تو اکثر یہ ہوتا ہے کارپوریٹ جو ٹرینرز ہیں یا وہ والی جو انڈسٹری ہے تو وہاں پہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اخلاقیات کا حصہ ہے، آپ کو میل سے ہاتھ ملا لینا چاہیے. ہمیں بھی ایگزامپل دی جا رہی ہوتی ہے کہ جی آپ ملا لیں ہاتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کیا برائی ہے. تو وہ مطلب کہ جب آپ کو یہ اس طرح کی ایگزامپل اور دکھایا جاتا ہے ماڈل، ایز اے رول ماڈل، کچھ خواتین کر بھی رہی ہوتی ہے سب، تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر رہے تو آپ پیچھے ہیں، آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے، ٹھیک ہے. مطلب کہ وہ آپ کو امپوز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کو کرنی ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے ہیرسمنٹ ہے. صحیح بات ہے. ایک ایگزامپل ہے ایک فیمیل نے دی تھی کہ ایک بڑی اچھی پوسٹ کے انکل روز انہیں گڈ مارننگ میسیجز کر رہے ہیں، کوئی جواب کیا دے گڈ مارننگ کا، 1-1.5 مہینے نہیں دیا، پھر تنگ آ کے بلاک کر دیا. مطلب گڈ مارننگ کی کیا ضرورت ہے ڈیلی کرنے کی؟ بلکہ اس پہ تو حکومت نے بھی وہ کر دیا ہے کہ یہ ایک خواتین کو جو ہے وہ ہیرس کرنے کی بات ہے. بالکل ایسی ہے. دیکھیں، اگر ہم ان کو ایک بار تو آنسر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اخلاقیات ایتھیکلی، لیکن اگر وہ روز گڈ مارننگ کریں، روز آپ کو یہ پوچھیں گے ہاؤ آر یو، کیسا آپ کا دن گزرا، مطلب اس کی تک بنتی نہیں ہے، مطلب کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کام ہے، آپ کام کے حوالے سے بات کریں، آپ اپنا انفارمیشن لیں، آپ کوچنگ سیشن لیں، لیکن آپ کو گڈ مارننگ کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بات ہے. اچھا، یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ میسیجز تک کے بات ہوئی، لیکن اس میں فزیکل انٹینشنز کیا ہوتی ہے اور ہمیں کہاں پتہ لگے گا کہ یہ چیز جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہو چکی ہے؟
اچھا فزیکل جو انٹینشنز ہوتی ہیں نا کہ اس میں سب سے پہلے ٹیکسٹ میسیجنگ اسٹارٹ کی جاتی ہے. صحیح. اکثر مرد جو ہے نا وہ کیونکہ پورا ایک ٹیکنیکلی چلتے ہیں, ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, ایک شکار ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی خواتین کے ساتھ جو ہے ایک فزیکل کنیکشن بنانا ہے. تو اس سے پہلے وہ ٹیکسٹ میسیجنگ, پھر وربلی ان کا کنیکشن ہوتا ہے, فون کالز پہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جیسے میٹنگ رکھ لیں آپ ہمارے ساتھ, ایک کپ کافی ہو جائے, ایک کپ چائے پہ چلتے ہیں اس طرح سے, چلیں پروفیشنلی بھی ہم بات کر لیں گے, آپ میرے لیے کیسے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں, میں آپ کے لیے کیسے ہو سکتی ہوں. تو اس طرح پھر جب وہ کنیکٹ ہوتے ہیں نا تو کچھ لوگ جو ہے وہ باؤنڈریز کو جانتے ہیں, جو ایتھیکلی باؤنڈریز کو جانتے ہیں وہ رسپیکٹفل وے میں جاتے ہیں. لیکن جن کا ٹارگٹ اصل میں کام نہیں ہوتا, وہ پروفیشنلی چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہیں, وہ ڈائریکٹ عورت کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس سے بس آپ نے کنیکٹ کیسے ہونا ہے, فزیکلی کیسے کنیکٹ ہونا ہے. تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب میٹنگس ہوتی ہیں تو چونکہ میں کوچنگ کاؤنسلنگ سیشن کرتی ہوں تو اس میں اکثر خواتین یہ بتاتی ہیں کہ وہ ہاتھ پکڑ لینا وداؤٹ اینی پرمیشن, ٹھیک ہے, بالکل ساتھ ہو کے بیٹھ جانا, اس میں کوئی ڈسٹینس نہیں رکھنا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ سننے کو مل رہی ہوتی ہیں. پھر ہمیں انہیں بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو اپنی باؤنڈریز جو ہیں وہ کس طرح سے مینٹین کرنی ہے, آپ نے کس طرح سے انہیں شٹ اپ کال دینی ہے. اچھا یہ جو آپ بتا رہی ہیں یہ فیمیلز کا تو ہم ذکر کر رہے ہیں, آپ کے پاس فیمیلز کے کیسز ہی آتے ہیں یا پھر میلز کے بھی کیسز آتے ہیں, بچوں کے بھی؟ کیونکہ آج کل تو میڈیا نے ساری چیزیں اوپن کر دی ہیں, مطلب بچے بھی ساری چیزیں وہی دیکھ رہے ہیں, نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں. تو کیا جو ہے آپ کے پاس کوئی اور طرح کے کیسز آئے ہیں کیا ابھی تک کے؟ بالکل ایسے ہی ہے, فیمیلز کے بھی ہیں, میلز کے بھی ہیں, لیکن چونکہ میلز کو پاکستان میں ڈومینیٹنگ مطلب انہیں ساری وہ الاؤ ہیں, پرمیشنز ہیں سارا کچھ کرنے کی, اور ایک ڈومینیشن ہے, تو لہٰذا ان میں یہ چیزیں ذرا تھوڑی کم ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہیرسمنٹ ہوتی کہاں سے اسٹارٹ ہے. یہ بچپن سے لے کے 18 ایئرس تک انکانشیسلی بچے بھی ہیرس ہو رہے ہوتے ہیں, ٹین ایج میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں, جب وہ بالغ ہوتے ہیں تب بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت ان کے پاس پاور نہیں ہوتی, وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے, وہ ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں, انہیں تو اپنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, انہوں نے ہیرس ہونے کو کیا انڈرسٹینڈ کرنا. صحیح بات ہے. تو اگر یہ چیزیں جو ہیں 18 ایئرس کے بعد ہوں گی تب انسان کانشیس اس میں پورا آ جاتا ہے, اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ چیزیں اگر میں اسٹاپ کروں گا یا کروں گی تو یہ روکی جا سکتی ہیں. اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ اسے روک نہیں سکتے, کیونکہ 18 سال سے پہلے انہیں نہیں اتنا پتہ ہوتا ہے. دوسرے کی ٹریننگ نہیں ہوتی, ہمارے یہاں ٹریننگ نہیں ہوتی, یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ تک تو بتاتے ہیں, کوئی زیادہ نہیں ہے, اتنا زیادہ ابھی بھی نہیں ہے رجحان جس طرح سے بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے, کچھ اسکولز وغیرہ کرا رہے ہیں, بہت کم کرواتے ہیں. بلکہ اس طرح کی بات اگر ہم جیسے کہ ہم اگر کرتے ہیں, جیسے میں اگر کچھ جیسے یوتھ کو ڈیل کرتی ہوں کوچنگ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے, تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں, یہ کس طرح کی بات کر رہی ہیں, مطلب کہ وہ باؤنڈریز پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری باؤنڈریز ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ خواتین کو چونکہ ہماری سوسائٹی میں وہ رسپیکٹ نہیں ملتی جو گھروں میں انہیں ملنی چاہیے, وہ لو نہیں ملتا. وہ پیرنٹس کی نظر میں خواتین کی یا ایک سوسائٹی کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا بیٹی ہو گئی, چلیں کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ بیٹا بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ یہاں سے جو وہ ایک اس کی سیلف اسٹیم کو لو کیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ ساری زندگی جو ہے وہ بچی اس کی ماں میں وہ چیز جاتی ہے. صحیح بات ہے. ماں جو ہے وہ فیل کرتی ہے کہ اچھا میری بیٹیاں ہو گئیں, پتہ نہیں میں کتنا میرے ساتھ میں نے گناہ کر دیا, جو مجھے یہ سوسائٹی جو ہے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی, میرا ہسبینڈ, میری ساس سسر, کوئی بھی مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تو وہ چیز آٹومیٹیکلی جو ہے وہ بچوں کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے, ان بچیوں کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے, کیونکہ اگنور ماں ہی نہیں ہوتی, وہ بچیاں بھی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ. اچھا ایک جگہ میں سن رہی تھی شاید پاکستان میں ہی کہ آپ کو غیر ضروری فیمیلز کے ساتھ بھی بات چیت منع کر دی گئی ہے. آئی ڈونٹ ریمبر, کوئی ویور سن رہے ہیں تو پلیز مینشن کر دیجیے گا کون سا صوبہ تھا, لیکن اگر آپ غیر ضروری بات کریں تو وہ بھی آپ کو اجازت نہیں دی گئی ہے, یعنی مطلب یہ کہ آپ غیر ضروری گفتگو بھی نہ کریں. جی. اچھا یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کو اگر ہیرسمنٹ فیس کر رہے ہیں یا آپ اپنے اندر فیل کرے جا رہے ہیں یہ چیز نا, اور آپ سامنے والے کو الاؤ کیے جا رہے ہیں, آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی جاب نہ چلی جائے, آپ کو ڈر یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ برا نہ سمجھا جائے, تو آپ کس طرح سے جو ہے یہ ایک تکلیف دہ اذیت سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور بتائیں کہ بھائی اسٹاپ کرو, ورنہ یہ جو ڈر ہوتا ہے نا میری جاب چلی جائے گی اور جو ہے لوگ کیا کہیں گے, میرے پیرنٹس میرے پہ یقین نہیں کریں گے, میرا پارٹنر یقین نہیں کرے گا میرے اوپر نا. ایسے ہی
اچھا ایسا ہوتا ہے، دیکھیں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ خواتین نا ہمارے یہاں خاموش ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر ہم اس خاموشی کو توڑیں اور اس کے پیچھے ہم اگر ریسرچ کریں، جو ایکچوئل ریسرچ ہوتی ہے، تو جتنی بھی ورک پلیس پہ خواتین ہیں 70-80% جو ہیں وہ ہیرس ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بتاتی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی کام والی ہے آپ کی، مطلب کہ میڈ ہے، چاہے وہ گھریلو خواتین ہیں، چاہے وہ ورک پلیس پہ ہائیلی کوالیفائڈ یا CEO ہیں، چاہے وہ اپنے مینجمنٹ میں ہیں، ہر سیٹ پہ عورت جو ہے وہ ہیرس ہوتی ہے. عورت کا استحصال جو ہے نا، استحصال ہونا ہی ہوتا ہے نا، یہ کہ اس کو ہر طرح سے کہیں نہ کہیں مینیپولیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر مردوں کی طرف سے سپورٹ آ رہی ہوتی ہے کہ وومن امپاورمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں، تو وہی مرد جو ہیں عورت کے بارے میں بعد میں جا کے بڑے ڈفرینٹ قسم کے کمنٹ جو ہیں میں نے سنے ہیں کہتے ہوئے کہ وہ فلاں ایسی ہے، فلاں ویسی ہے، فلاں ویسی ہے. تو یہ کس قسم کی سپورٹ ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ ہماری سوسائٹی کیوں اس قسم کی سپورٹ دیتی ہے اور خواتین کو کیوں اس قسم کی سپورٹ چاہیے. ہیرسمنٹ بتائی کیسے جائے؟ آپ کسی کو بتائیں تو وہ سمجھے گا ہی نہیں اس بات کو کہ ہاتھ ملانا تو ہیرسمنٹ نہیں ہے، گڈ مارننگ بھیجنا تو ہیرسمنٹ نہیں ہے، ساتھ بیٹھنا تو ہیرسمنٹ نہیں ہے. تو پھر ہم اپنے معاشرے کو حدود کیوں نہیں بتا رہے ہوتے صحیح سے؟ اصل میں ہمارے جو معاشرے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری پیرنٹنگ ہے نا، جو ہماری مدرز ہیں نا، وہ بہت کمزور ہے. وہ ہماری اپنی ہی بچیوں کو خود ہی کمزور بناتی ہیں، ان کی ٹریننگ اس طرح سے کرتی ہیں. اگر یہ بات تم نے اوپن کر دی، سب کے طور پہ ایک بچی آفس جاتی ہے، ٹھیک ہے، ورک پلیس سے ہیرس ہو کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے باس نے آج مجھے یہ کہا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گی تو میں اس طرح سے، اور یہ یا کچھ اوٹ پٹانگ کچھ ایسی ویسی حرکت کی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی مدر کے ساتھ شیئر کرتی ہے. لیکن یہ کہ وہ ہی وہاں اس کو خاموش کروا دیتی ہے کہ تمہیں اپنے بھائیوں کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے فادر کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں. تو کیا ہے کہ اس بچی کو کیا میسج جاتا ہے کہ مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. اور وہ یہ کہہ بھی رہی ہوتی ہیں وربلی کہ بھئی آپ برداشت کرو، آپ عورت ہو، اگر آپ یہ سارے معاشرے کے سامنے بات کرو گی یا یہاں سے بات نکلے گی، آپ کا بھائی وہاں جا کے بات کرے گا تو بات بڑھ جائے گی، پھر آپ کے لیے رشتے آنے میں مشکل ہو جائیں گے. سوسائٹی جو ہے نا، جو وکٹم ہے نا، ہماری سوسائٹی کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو وکٹم ہے اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ صرف خواتین کے ساتھ ہی نہیں، مردوں کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہوتے ہیں ان کو ہم سپورٹ کرنے کی بجائے ہم ان کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں آپ خاموش رہیں، آپ برداشت کریں، آپ کے اندر برداشت نہیں، آپ کو پتہ تو ہے کہ سوسائٹی اسی طرح کی، آپ کہاں تک لڑیں گے، آپ کہاں تک جائیں گے. اچھا آپ نہیں کہیں بھی زیادہ اوپر جا سکتے، یا کم سے کم آپ آواز تو اٹھائیں، آپ لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب تو یہ مریم نواز صاحبہ نے ابھی جو جیسے وومن کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشن، وومن پولیس اسٹیشن جو ہے اس کا انہوں نے بنایا، جس میں آپ 15 پہ کال کریں، اور کافی چیزیں انہوں نے اس طرح سے اناؤنس کی ہیں جو پنجاب کی طرف جو وومن کی سپورٹ میں جاتی ہیں. اگر آپ آواز نہیں اٹھا رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ موقع دے رہے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ وہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونے دو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے آنے والی نسلیں بھی وہ بھگتیں گی، ہم تو بھگت ہی رہے ہیں، آنے والی بھی نسلیں بھگتیں گی، تو پھر یہ چیزیں چلتی رہیں گی. کیونکہ اگر ہم آواز نہیں اٹھاتے ظلم کے خلاف تو ہم موقع دیتے ہیں سوسائٹی کو، اٹس اوکے، ہمیں مطلب کہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس سے مجھے ایک یاد آیا، ایک فیمیل تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جو ہے نا گیٹ ٹوگیدر میں سب لوگوں کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے وہ فیمیل کو میل نے نا وہیں پہ سب کے سامنے ٹچ کرنے کی کوشش کی، مطلب کہ اس طرح سے قریب کھڑا ہونا، ٹچ کرنا، مطلب آپ الگ بات تو کریں وہ، لیکن آپ اتنی بڑی گیدرنگز میں اس طرح سے جو اوپنلی کریں، لیکن ایسے کریں کہ اس فیمیل کو پتہ لگ رہا ہو لیکن جو ہے باقیوں کو نہیں پتہ لگ رہا ہو. لیکن یہ چیز جو ہوتی ہے بہت زیادہ، اس میں فیمیلز کچھ کہہ نہیں پاتی کہ وہ گیدرنگ میں بیٹھی ہیں، وہ کچھ کہہ نہیں سکتی، وہاں پہ وہ اس میل کو شٹ اپ کال کیسے دیں؟ دیکھیں آپ اپنے باڈی جیسچر سے، اپنے فیشل ایکسپریشن سے آپ ان کو سٹاپ کر سکتے ہیں، کیونکہ میل کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ قائم رہے. صحیح بات ہے. مطلب کہ بالکل بھی ان کے لیے انبیئریبل ہے، یا وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ان کی رسپیکٹ جو ہے، کیونکہ یہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اگر آپ انہیں کچھ پلٹ کے جواب دے دیں، مار دیں، تو وہ پوری فورس کے ساتھ آپ کے ساتھ حملہ کرتے ہیں. وہ بالکل آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو سائیکو کہنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ اکثر میرے ساتھ یہ ایک آبزرویشن بھی رہا، میرا ایک تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی رہا. میں نے نوٹ کیا کہ جو خواتین بہت زیادہ فرینڈلی ہو جاتی ہیں یا بہت زیادہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہم براڈ مائنڈ ہیں،
براڈ مائنڈیڈ ہیں تو چلیں جی ہم ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہنسی مذاق بھی چلتا ہے, ٹھیک ہے, ایک حد میں آپ فرینڈلی ہوتے ہیں. اب ہر وقت لڑ نہیں سکتے ورک پلیس پہ سب لوگوں کے ساتھ, یا ہر وقت غصے میں بھی نہیں رہ سکتے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے, نارمل ہونا چاہیے, لیکن آپ ہر وقت اپنی وہ باؤنڈریز ہنسی مذاق میں بھی وہ کراس نہیں کر سکتے جس سے دوسرا پرسن جو ہے کسی مس انڈرسٹینڈنگ میں آ جائے اور وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے. اچھا, جب ہم خواتین اس چیز کو روکتی ہیں تو ان خواتین کو مرد جو ہے نا سپورٹ نہیں کرتے. اگر سپورٹ نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم صحیح کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی سپورٹ آ ہی جانی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر بعد میں پروپیگنڈا کرتے ہیں, پھر آپ کو سائیکو کہہ کے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ بدنام بھی کیا جاتا ہے. پھر آپ کو آپ کی بہت سی ایسی چیزیں جو واقعی بہت اچھی ہوتی ہیں انہی میں سے خامیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کو یہ کہا جاتا ہے آپ سے تو کام ہوتا ہی نہیں ہے, آپ تو اس قابل ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے ابھی مختلف مطلب کہ سوشل میڈیا پہ مختلف سائیکولوجسٹ ہیں, ٹھیک ہے, وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اگر ان کی اپنی سپریشن ہو گئی ہے یا انہوں نے کسی وجہ سے خلا لے لی ہے تو آپ کا کیا کام بنتا ہے کسی میل کا کہ وہ ان کی پوسٹ کے نیچے آ کے یہ کہے کہ آپ کی تو اپنی شادی نہیں ہوئی دوبارہ, آپ تو خود ناکام رہی, اپنا گھر نہیں بنا سکی, تو آپ کیسے کوچنگ کاؤنسلنگ کر رہی. صحیح بات ہے. تو حالانکہ میں اگر دیکھوں تو میرا چونکہ 10 سال کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر, اور میں نے بہت سے ایسے میل کاؤنسلر پاکستان کے بہت بڑے نام جن کی ڈیورس ہوئی, انہوں نے دوبارہ شادی کی, لیکن ان پہ کوئی کوشچن نہیں کرتا کیونکہ وہ میل ہیں, کیونکہ وہ مرد ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے جو ہماری سوسائٹی کا بیہیویئر ہے نا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب چینج آ رہا ہے, لیکن ابھی پریکٹیکلی اس طرح چینج نہیں آ رہا, ابھی صرف شعور کی ایک بیسکس جو ہیں وہ ہم تک آ رہی ہیں, وہ بھی صرف ہم دکھاوے کے طور پہ کہ ہم ترقی کر رہے ہیں, ہم بہت وسیع النظر ہو گئے ہیں, یعنی کہ پریکٹیکلی وہ چیزیں ابھی بھی نہیں ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے, خواتین کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صحیح بات ہے. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ ہیرسمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بہت ساری رشتہ ایپ ہیں, وہاں پہ لوگ اپنی پروفائلز بھیجتے ہیں اور پھر انہوں نے بھی کمپلین کی ہے کہ جو ہے اچھی جگہ ہے بے شک جو بھی ہے, لیکن جو جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو رہا ہے وہاں سے ہمیں ہیرسمنٹ فیس کرنے کو ملتی ہے, وہ کس طرح سے ہوتی ہے, اور جو ہے بہت زیادہ کون سے کیسز اس میں سامنے آتے ہیں. ویری گڈ کوشچن. اچھا, ایسا ہے کہ جب ایپس جو ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے میل بھی کنیکٹ ہوتے ہیں, فیمیل بھی کنیکٹ ہوتی ہیں, کیونکہ ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے, اور خاص طور پہ بیٹیوں والے یا لڑکیاں جو ہیں جو مطلب کہ 40+ یا 35+ میں ہوتی ہیں, میچور ہوتی ہیں یا ڈیورس ہوتی ہیں, تو وہ اپنے لیے خود سے بھی دیکھنا چاہتی ہیں کہ ہم جان سکیں کہ ہمارے لیول کے یا ہمارے معیار کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں مل جائے. تو اس میں جو میل ہوتے ہیں, میں نے جو نوٹس کیا ہے, آبزرو کیا ہے پرسنلی بھی اور کوچنگ سیشن کے دوران بھی, کہ خواتین بتاتی ہیں کہ وہ میل میرڈ بھی ہوتے ہیں لیکن چھپا رہے ہوتے ہیں کہ ہم سنگل ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے, اور بعض اوقات وہ یہ سیکنڈ میرج کے لیے بھی اپروچ کرتے ہیں خواتین کو, اور پھر انہیں یہ جھانسا دیتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے, ہم مطلب آپ کو اچھا رکھیں گے, ہم آپ کی یہ سہولیات اور یہ وہ ساری آپ کی ضروریات پوری کریں گے. لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں پھر تھوڑا سا نا ایسے کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی فرینڈشپ کر لی جائے, تھوڑی بات چیت کر لی جائے. اچھا, وہ بات چیت اگر 1-2 دفعہ ہو, پیرنٹس کی موجودگی میں ہو یا ان کی مطلب کہ اجازت سے ہو, تو دین اٹس اوکے کہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ کوشچن کیے کہ آپ کی پلاننگ کیا ہے. لیکن وہ اس سے آگے نکل جاتے ہیں, اس میں فرینڈشپ میں وہ پھر جب کنیکٹ کر لیتے ہیں نا خواتین کو کہ یہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہیں, پھر انہیں فزیکلی اپروچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, فیمیل کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری تو شاید ان سے شادی ہو جائے تو یہ جھانسا ہوتا ہے جو مطلب دے رہے ہوتے ہیں. اور اکثر سیکنڈ میرج کی میں نے دیکھا ہے کہ جو مذہبی اور دینی پاکستان میں مرد حضرات ہیں, سوری ٹو سے سارے اس طرح کے نہیں ہیں, لیکن یہ ہیں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ دین کے نام پہ سیکنڈ میرج کو پروموٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جا کے لڑکیوں کو اپروچ کرتے ہیں, کیونکہ ان کی وضاحت, ان کا بات کرنے کا انداز بالکل دینی ہوتا ہے اور لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت ماشاء اللہ سمجھدار شخص ہیں. تو لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ان کا بھی موسٹلی خواتین سے میں نے یہ سنا کہ ان کا بھی بعد میں پتہ چلا کہ ان کا نیت ہی نہیں تھی شادی کی, ان کی نیت جسٹ یہ تھی کہ ٹائم پاس کر لیں, فرینڈشپ کر لیں, اور فرینڈشپ یہ نہیں کہ جسٹ وربلی کر لیں, باقاعدہ بعد میں آفرز جو ہیں وہ فزیکل کنیکشن پہ ہی آ کے ختم ہوتی ہیں. یعنی کہ ہماری سوسائٹی میں مرد جو ہے صرف عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے, یعنی کہ صرف اسے چاہیے کہ وہ فزیکل کنیکشن کیسے میں نے بنانا ہے, اور اس پہ اتنا ورک کیا ہوتا ہے انہوں نے
کیونکہ میں نے یہ پوری تحقیق کی. انہیں پوری وہ ٹیکنیکس پتہ ہوتی ہیں, انہیں پوری وہ سائیکالوجی پتہ ہوتی ہے کہ عورت کہاں سے ویک ہے, اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے, اسے کہاں سے آپ ٹریپ کر سکتے ہیں. اور چونکہ ہم اسکلڈ ہیں, آپ کا بھی ماشاء اللہ سوشل میڈیا سے اتنا ایکسپیرینس ہے, آبزرویشن ہے, اسی طرح میں بھی اسکلڈ ہوں, تو ہمیں یہ چیزیں انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں کہ یہ یہاں پہ ٹریپ کرنے کی کوشش کریں. لیکن جو کہ باقی لوگ جو ہیں, ہماری باقی خواتین ہیں, وہ تو انہیں تو یہی نہیں پتا کہ سیلف رسپیکٹ کیا ہے, ویلیوز کیا ہیں. اچھا, ہیرسمنٹ میں ایک چیز اور کہ نجی ٹیکسی ڈرائیورز ہیں وہ کس طرح سے فیمیلز کو پھر بعد میں ریچ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہراساں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ جو ہے آپ کے کیا ایکسپیرینسز ہیں؟ میرا جو آبزرویشن ہے اور تھوڑا سا جو ایکسپیرینس ہے اس میں, چاہے آپ رکشہ ڈرائیور دیکھ لیں, یعنی ان پڑھ ڈرائیور اور جو ایجوکیٹڈ جو نجی ٹیکسی ڈرائیورز ہیں جنہیں ہم رائڈس کو ہم بک کرتے ہیں, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات وہ بہت فرینکلی ہونے کی کوشش کرتے ہیں, بہت فرینڈلی ہونے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے پرسنل کوسچن پہ آ جاتے ہیں, آپ کہاں رہتی ہیں, آپ کیا کرتی ہیں, آپ جاب کیا کر رہی ہیں. دوسرا یہ کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ پاکستان میں چاہے وہ کوئی فروٹ ریڑھی پہ سیل کر رہا ہے, چاہے وہ کسی جگہ پہ کوئی مینیجر ہے, چاہے کوئی وہ ایجوکیٹڈ مطلب اپنا بزنس رن کر رہا ہے, اگر وہ پرسن کو آپ مرد کو یہ ٹریننگ نہیں ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے ایتھیکلی میری کیا باؤنڈری ہیں, کہ فزیکل ٹچ میں نے نہیں دینا فیمیل کو. ویسے تو ہم مسلم کنٹری میں رہتے ہیں نا, تو اگر ہم ان کو فیئر پکڑاتے ہیں, پیسے پکڑاتے ہیں اترتے ہوئے, تو وہ پیسوں سے پہلے آپ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہیں جب شٹ اپ کال دی جائے تو بعض اوقات تو کچھ لوگ تو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, لیکن کچھ جو ہے وہ اور اس پہ آ جاتے ہیں کہ جی ایسا تو کچھ نہیں کیا, باجی پہ تو آ جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد کہتے ہیں نہیں باجی ایسی تو کوئی بات نہیں, آپ کو ایسے ہی لگا ہے. اچھا, ہمیں ایسے نہیں لگ رہا ہوتا, ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے یا کس طرح سے. اور اس میں یہ کسی کو بھی وہ نہیں کرتے, چاہے وہ فیشنیبل ہو یا بالکل فل برقعے میں ہو, اس میں وہ کوئی جو ہے ڈفرینسیشن نہیں ہے, کوئی فرق نہیں کرتے. اصل میں ابایا میں چاہے خاتون گھر سے باہر نکلے, چاہے ابایا کے بغیر ہوں, چاہے آپ نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے, چاہے آپ موڈ بھی ہیں, مسئلہ جو ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے. اس وقت جو میں بات کر رہی ہوں, وہ دین کیا کہتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی تاریخ میں دیکھیں اسلام میں, تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان عورتوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے جن کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا, یا جو گلے میں دوپٹہ لیتی تھی, یا جو سکارف لیتی تھی. جب دین اسلام آیا تھا اس وقت بہت برے حالات تھے. ہاں, لیکن یہ کہ جو چینج آیا تو وہ ان کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ کرتے تھے جتنی جو ہے وہ برقعے میں یا ابایا والی خواتین کی کرتے تھے, کیونکہ سوچ میں پاکیزگی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد جو ہیں ان کی سوچ میں پاکیزگی نہیں ہے. اور اس میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں وہ لوگ جو دین کو پھیلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اسی طرح سے انوالو ہیں, کیونکہ میں نے پرسنلی کوچنگ کاؤنسلنگ سیشن کیے ہیں, اور وہ لوگ انہوں نے مجھے خود بتایا ہے, میں نے ان سے نہیں اتنا مطلب, ظاہر ہے کہ ہم نے تو ایک کوچنگ سیشن کو لے کے چلنا ہوتا ہے, ہم تو اس طرح ٹیکنیکلی کوسچن کرتے ہیں کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے وہ اپنے بارے میں, اپنے پرابلم کے بارے میں بتائے. تو وہ پرابلمس جب سامنے آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ میم ہماری تو ایک گرل فرینڈ ہے. تو میں ایک دم چونکتی ہوں کہ بھائی آپ کی گرل فرینڈ ہے, یعنی کہ جو ان کا وضع کرتا ہے یا ان کا جو نالج ہے اسلام کا, پی ایچ ڈیز ہیں اسلامک اسٹڈیز میں, ٹھیک ہے, ایم فل ہیں, اور اس کو پریکٹس کر رہے ہیں, لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں. تو آئی ایم سرپرائز کہ ہم بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ گرل فرینڈ ہے میری ایک, اور میری وائف جو ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ سیکنڈ میرج کے لیے یا اس طرح سے وہ ایگری نہیں ہوتی ہیں. تو آپ گرل فرینڈ نہ رکھیں, آپ ایک پہ اکتفا کر لیں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جا کے غلط ریلیشن میں جا کے آپ جو ہے وہ پھنس جائیں, اور پھر مطلب کہ وہ حدودوں کا یوز جو آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں تو آپ ان کو آپ توڑنے کی کوشش کریں. تو ابایا میں ہونا یا داڑھی میں ہونا یا کسی بھی طرح سے, وہ آپ کا جو وضع کرتا جو ہے نا, وہ صرف آپ کی سوچ جو ہے نا اس کا بھی پاکیزہ ہونا ضروری ہے. ریلیشن شپ ایکسپرٹ کی کب ضرورت پڑے گی, یا سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کی کب ضرورت پڑے گی کہ آپ کو ان کے پاس جانا پڑے اور کاؤنسلنگ لینی پڑے؟ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے جو ہے نا, بچیاں بالکل 18 ایئرس پہ جاتی ہیں, یا اب تو مطلب 18 ایئرس کی بات تو اب بہت آگے کی بات ہے, 12 ایئرس میں بچیاں جو ہیں یہ ساری چیزیں فیس کر رہی ہوتی ہیں. ابھی میں ایک ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی دینا نام کی کوئی ہے ٹک ٹاک,
تو انہوں نے شیئر کیا ہوا تھا کہ جوائے لینڈ میں کچھ اس طرح سے بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، وہ لائن میں کھڑی ہوئی تھیں اور انہوں نے دیکھا باقاعدہ وہاں پہ آبزرو کیا کہ کچھ لڑکے جو تھے ان بچیوں کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہے تھے. یعنی کہ وہ بچیاں جو چھوٹی چھوٹی سی ہیں نا، ان کو ایک تو گھروں سے ٹریننگ کی ضرورت ہے، شروع سے ہی ضرورت ہے. گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ، اس کی بہت ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ بچیاں چھوٹی ہیں، انہیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں اگر قرآن پاک جو ہے وہ عربی میں عربوں پہ نازل ہوا ہے، تو جب وہ ان کے بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس میں جو سارے احکامات ہیں وہ ان کو سمجھ میں آتے ہیں کہ نکاح کیا ہے اور فزیکل ریلیشن کیا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتائی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بچپن سے ہی بچے کو وہ ساری انڈرسٹینڈنگ دینی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ چیزوں کو فیس نہیں کر پا رہے، آپ کے لیے بہت چیلنجنگ ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اپنے بہت ہی کوئی کلوز، جیسے آپ کی مدر ہیں جو آپ کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں، یا آپ کے فادر ہیں، یہ بھی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ شیئر کریں. اور پیرنٹس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسپیس دیں، اتنا فرینڈلی رکھیں کہ اگر وہ کچھ بھی کریں نا تو گھر آ کے بتائیں. جیسے میرا اپنا فادر کے ساتھ، میری اپنی مدر کے ساتھ اس طرح کا ہمیشہ سے شروع سے ریلیشن رہا ہے کہ کچھ صحیح بھی ہوتا ہے زندگی میں تب بھی میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور کوئی کچھ غلط بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ تو وہ بھی میں ہمیشہ سے ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک اچھی گائیڈ لائن مل جاتی. کس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا، یا اتنا انہوں نے کہ کچھ چیز چھپا کے نہیں میں نے کبھی بھی زندگی میں کی کہ میں اپنے پیرنٹس سے چھپا کے کروں. تو یہ والا کانفیڈنس جو ہے نا وہ بچیوں کو یا بچوں کو بھی دینے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خواتین کو کمزور کر کے شاید کوئی مضبوط سوسائٹی بنا سکیں گے، شادیاں اس طرح سے چل جائیں گی. ایسے نہیں ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ جو قوم جو ہے نا وہ کمزور قوم پیدا ہوگی. یعنی کہ آپ کے ہی بچے کمزور ہیں. اگر ایک ڈری ہوئی ماں ہے جسے اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرتے ہوئے خوف آتا ہے کہ میں اسے شیئر کروں گی تو آگے سے 2-4 باتیں سننے کو ملیں گی، تو وہ کیسے ایک مضبوط قوم پیدا کر سکتی ہے، وہ کیسے مضبوط بچے پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ آپ کی جو انرجی ہوتی ہے وہ بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. صحیح. تو یہ چیز بہت ضروری ہے، عورت کا بھی مضبوط ہونا اور مرد کا بھی مضبوط ہونا. صحیح. ہماری بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی، لیکن میں چاہوں گی پھر بھی آپ ایک چھوٹا سا نا کرسپی سا پیغام ہمارے جو ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو دیں کہ وہ اپنی آواز کو کیسے بلند کریں. اچھا، ہمارے یہاں عموماً جو ہے یہ ایک نصیحت کی جاتی ہے خواتین کو اسپیشلی کہ خاموشی میں عبادت ہے، خاموشی میں سلامتی ہے. بے شک ہے، لیکن آپ کو سچویشن ٹو سچویشن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کہاں آپ کو خاموش رہنا ہے، کہاں آپ کو آواز بلند کرنی ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، ہیرس ہو رہے ہیں، آپ تھوڑے سے بھی لیول پہ ہو رہے ہیں نا، آپ اگر اس پرسن کو خود چیلنج کر سکتے ہیں، اس کو خود شٹ اپ کال دے سکتے ہیں تو اس کو ضرور بتائیں. وہاں خاموشی بالکل جائز نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں خاموشی حرام ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ٹیکل نہیں ہو رہا تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تب بھی ٹیکل نہیں ہو رہا تو اب جو ایپس جیسے خواتین کی سیکیورٹی کے لیے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یا پنجاب میں جو کچھ انہوں نے اقدامات کیے ہیں خواتین کی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. 15 پہ کال کریں، ان کا باقاعدہ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے ان کی ایپس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے ساتھ جو بھی آپ کے ساتھ جو بھی سچویشن ہو رہی ہے کائنڈلی ضرور بتائیں. اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم خاموش رہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بچ گئے ہیں. ہم تو شاید سمجھنے کے حد تک بچ جائیں، لیکن ہم بچتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کے تھوڑا سا وقت خاموشی میں گزار لیتے ہیں، لیکن ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ یہ بھگتتی رہیں گی اور ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. اور ہم ایک سائن دیتے رہیں گے سوسائٹی کو کہ بھئی ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، ہونے دیں، چلنے دیں، چلتا جائے گا، روکیں گے نہیں تو نہیں رکے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آواز بلند کریں اور یہ بالکل نہ سمجھیں کہ آپ کو سوسائٹی جو ہے وہ غلط سمجھے گی. غلط سمجھے یا آپ کو عزت نہیں دے گی، آپ کا رشتہ نہیں ہوگا تو بعد میں بھی آپ پرابلم میں ہوں گے. تو اس سے بہتر ہے ضرور بولیں، ضرور اس پہ کوئی اسٹیپ لیں، تاکہ کم سے کم 2-4 لوگ بھی اسٹیپ لے لیں گے نا خواتین سوسائٹی میں، تو یہ ہوگا کہ باقی خواتین کو ایک تو ہمت آئے گی. اور مردوں کی جو غلط اپروچ ہے عورت کے بارے میں کہ عورت کو وہ ایک فزیکلی ہی کنیکشن کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ بھی انہیں سمجھ میں آئے گا کہ عورت ایک روح بھی ہے، شعور بھی ہے، عورت کی ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہے. تو یہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے. جب ہم کسی کو نہیں سمجھا پاتے، ان کو شٹ اپ کال نہیں دیتے، تو اس کا مطلب ہم سگنل دے رہے ہوتے ہیں اٹس اوکے. تو یہ اوکے کا سگنل بند کریں تاکہ ہم اپنے لیے خود ہی اسٹیپ لیں اور ہم خود ہی اپنی ہمت بنیں، اپنی طاقت بنیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ بنائیں. تھینک یو.
بہت شکریہ شمائلہ سحر آپ کی گفتگو کا. بہت امید کرتی ہوں کہ ہماری ناظرین کو بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ملی ہوں گی, انہیں پتہ لگا ہوگا کہ ان کے ساتھ ہیرسمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے. لیکن اگر ابھی بھی آپ چپ بیٹھے ہیں تو اٹھیں, جا کے شکایت کریں, شٹ اپ کالز دیں. کس لیے انتظار کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے لیے ہم نے بینیفٹ کے لیے بنایا تھا, بلکہ ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو کہہ نہیں پا رہے, اپنی آواز بتا نہیں پا رہے. تو امید کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ جو ہے انفارمیشن جو ہے کام کی ہے اور اسے وہ یوز کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی کمنٹس میں ضرور مینشن کیجیے گا کہ آپ نے جو ہماری جو انفارمیشن ہے کس طرح سے بینیفٹ وے میں یوز کی, اور آپ نے کس طرح سے شٹ اپ کال دی. میں آپ کے کمنٹس کا ویٹ کروں گی. یہ تھی آج کی ہماری چپ باتیں ثنا کے ساتھ. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.